بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بھیجتا ہوں نبی آخر الزماں پر جو شاہد و جہان ہے۔ عزیز طلباء، 2-3 دنوں سے سبق شروع ہے ہمارا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف مولانا شبلی نعمانی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں پر شفقت۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹاپکس اکثر مختصر نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ایک ویڈیو میں بمشکل ایک ٹاپک یا 2 ٹاپکس ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں پر شفقت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں پر کس طرح شفقت کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر کتاب کی طرف آؤں گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ان کی زندگی میں بچوں کا اپنا ایک الگ پہلو ہے، بچوں کی محبت کا۔ اس پر بڑے بڑے علماء تبصرے کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اس میں بیانات کرتے ہیں، ہم علماء دین سے سنتے ہیں، ہم تو کم علم ہے، ہمارے پاس تو علم ہے نہیں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اس کی ماں نے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے دیا کہ یہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، مجھے کبھی ڈانٹا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو باہر جا کے میں نے وہ کام نہیں کیا اور میں کھیل رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹائم زیادہ لگ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ہوئے باہر آئے، تو میں وہاں کھیل رہا تھا، تو میرے پیچھے کھڑے وہ مسکرا رہے تھے۔ یعنی ڈانٹا نہیں کہ میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا ہے، تم یہاں کھیل رہے ہو، بالکل نہیں ڈانٹا، مسکرا رہے تھے۔ تو اس سبق میں بھی، اس پیراگراف میں بھی، اس عبارت میں بھی ہم یہی پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت کس طرح کرتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ وہ حدیث شریف مشہور حدیث ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول تھا، معمول عادت، روزمرہ کا کام، یہ پچھلے اسباق میں ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے، یعنی راستے میں جو بچے ملتے، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے۔ راستے میں بچے ملتے تو خود ان کو سلام کرتے۔ ان نبی السلام کو جب راستے میں بچے نظر آتے تو سلام میں پہل کرتے، بچوں کو خود ہی سلام کرتے۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی، یعنی ان کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ تھی، اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا، کرتا قمیص۔ ایک سرخ رنگ کا کرتا بھی بدن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا سنا، کیا مطلب؟ حبشی زبان میں حسنا کو سنا کہتے ہیں۔ حسنا مطلب خوب، اچھا یا بھلا۔ حسنا خوب، اچھا یا بھلا۔ چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کی بجائے ثنا کہا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے، لطف، کرم، مہربانی، عنایت۔
लुत्फ़, करम, मेहरबानी, इनायत फरमाते थे। एक दफ़ा एक ग़ज़वे में चंद बच्चे जपेट में आकर मारे गए, हमले में मारे गए, जपेट में आकर मारे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो नहायत आज़ुर्दा, रंजीदा, उदास या अफसुर्दा, खफा हुए, उदास हुए, रंजीदा हुए। एक साहब ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुशरिकीन के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, खबरदार बच्चों को कत्ल ना करो, हर जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है। मामूल था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाज़िरीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता उसको इनायत फरमाते, बच्चों को चूमते और उनको प्यार करते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बच्चों को प्यार कर रहे थे कि एक बदवी सहाबी आया। बदवी सहाबी सहराए अरब का रहने वाला, सहराए अरब का रहने वाला, यानी अरब वो जो मज़ाफ़ात में जो लोग रहते हैं, पश्तो में हम बांडचे बोलते हैं, जो बांडों में रहते हैं और देहातों में रहते हैं। उसने कहा, तुम लोग बच्चों को प्यार करते हो, मेरे 10 बच्चे हैं मगर अब तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं। अजीज़ तलबा, ये इसके बाद वाला जो टॉपिक है लुत्फ़ तबाही ज़्यादा लंबा है, तो ये इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को गौर से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, इसके मीनिंग मानों पर गौर करें। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।